کسے خبر تھی کہ ہندوستان کے معروف قصبے ہاپوڑ میں پیدا ہونے والا حق کا ایک بندہ دنیا بھر میں بابائے اردو کے نام سے جانا جائے گا۔ جی ہاں، بابائے اردو مولوی عبدالحق 20 اگست سن 1870 کو پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کے 91 برس تک اردو کی خدمت کرتے کرتے 16 اگست سن 1961 کو اس جہان فانی سے راہی ملک عدم ہوئے۔ عبدالحق نے اس زمانے کے رواج کے مطابق زیور تعلیم اور خلت تربیت کا ابتدائی مرحلہ اپنے گھر پر ہی مکمل کیا اور پھر میرٹھ میں 1894 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے گریجویشن کیا اور پھر 1896 میں حیدرآباد دکن سے ماہنامہ افسر جاری کر کے قلمی جولانیوں کا آغاز کر دیا۔ اردو کے آدمی تھے ضرور، لیکن وہ اصل میں خود اردو تھے مولوی صاحب، لیکن ایک تو انکریج بہت کرتے تھے لڑکوں کو بات چیت کرنے پر، ان کو موٹیویٹ بھی کرتے تھے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اردو زبان میں جدید علوم کی ضرورت کو مد نظر رکھا اور تراجم کی ضرورت نہ صرف محسوس کی بلکہ مجتہدانہ طور پر ایک ادارہ برائے تالیف و ترجمہ بھی قائم کیا، جہاں بے شمار کتابوں کو اردو میں ڈھالا گیا۔ انہوں نے اردو کے بھولے بسرے تذکرے تازہ کر کے اردو پر احسان کیا، بلکہ اسے اردو پروری بھی کہا جا سکتا ہے۔ لوگ بہت سے کیا کرتے ہیں، جن کے وقت ہوتا ہے وہ اپنا وقت اس طرح کی طرح تو سرو کرتے ہیں، مگر وہ صرف اردو کے لیے کرتے تھے۔ اردو سے، اردو والوں سے، باہر کے اردو والوں سے بھی بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے، ہر وقت کا تعلق رکھتے تھے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو اپنے زمانے کے جید علماء سے قربت اور استفادے کا بھی موقع ملا، جن میں شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، محسن الملک اور بابو مکرجی کے نام شامل ہیں۔ آپ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے معتمد مقرر ہوئے اور پھر انجمن سے ہی وابستہ رہے۔ 1947 میں ہجرت کی اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کی قبر اردو کالج سے متصلہ انجمن ترقی اردو کے احاطے میں واقع ہے، جہاں بر مزار ما غریباں نے چراغے نے گلے کے مصداق کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا۔ آخر خود فراموشی کا یہ چلن کب ختم ہوگا؟ ایچ خان زادہ، ڈون نیوز، کراچی۔